بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تعالى في مقام آخر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اس اجتماع میں شریک ماں اور بہنوں، یقیناً آپ سارے احباب سلام کے لائق ہیں کہ پنجاب بھر سے آپ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان و اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کی دعوت پر اور کچھ احباب میری ترغیب پر اور ضلع مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر سرگودا کی پرخلوص دعوت پر آپ تشریف لے آئے، میں آپ کی اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اللہ قبول فرمائے۔ علماء کرام کے خطابات ہو چکے اور بہت سارے احباب جو نیند دے اندر انہاں بھی کافی آرام فرما لے۔ گزارش کروں گا آس پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کو کہ انہیں ذرا جگائیں اٹھائیں۔ آئیے کانفرنس کی جو غرض و غایت وہ پوری ہو چکی، اور سچی بات یہ ہے کہ جس قدر بیانات کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں اس میں اگر کوئی ہماری طرف سے کمی رہی ہے تو ہم اس پہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس جاری و ساری رہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ سال اس سے بھی دگنا یہ کانفرنس ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس دعوت، اس کوشش اور اس محبت عقیدت
کا لحاظ رکھتے ہوئے تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے لیے ہماری اس دعوت پہ آپ ہر سال تشریف لے آیا کریں۔ اب بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، یعنی 4 5 10 بندے تیار ہیں، باقی انشاءاللہ ہر سال تشریف لے آئیں گے۔ توجہ فرمائی، میں یہاں جامعہ رحمانیہ بلاک نمبر 19 کی انتظامیہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر سرگودا جناب محترم عرفان اللہ ثنائی صاحب امیر مرکزی جمعیہ اہل حدیث، میاں طاہر مامون صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور شیخ سعید صاحب ناظم مالیات، جنہوں نے ناظم مالیات ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور اس کانفرنس کے لیے خطیر رقم اکٹھی کر کے اور یہ پروگرام کو کامیاب بنایا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں غلط نہیں ہوگا۔ اللہ ان کی اس محنت کو، محبت کو، شفقت کو، سرپرستی کو قبول فرمائے۔ حضرات، میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں گفتگو کروں، تقریر کروں، حکم ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت عظمت صحابہ اس کانفرنس کا عنوان ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو چکی، لیکن میں اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ مرزائی کافر ہے، ان کا کفر پاکستان کا آئین بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے کہ وہ کافر ہے۔ لیکن مرزائی اپنے آپ کو عوامی سطح پر کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئے روز حکومتی کارندے بھی یہ بات کہتے، سیاستدان بھی یہ بات کہتے، عوام الناس میں یہ مغالطہ پھیلایا گیا کہ جب مرزائی کافر قرار دے دیے جا چکے، اقلیت قرار پا گئے، تو پھر آپ شور کیوں مچاتے ہیں؟ ہمارا جواب سنیے، مرزائیوں سے یہ بات لکھوا دو کہ وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں تو ہم یہ تاریخ چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو کافر نہیں تسلیم کرتے، نہیں لکھ کے دیتے، نہیں مانتے اپنے آپ کو اقلیت، اور اپنے کفر کو اسلام کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو یہ صرف کافر ہی نہیں، زندیق ہے۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو کفر کو اسلام کے طور پر پیش کرے، اور زندیق انسان یاد رکھیے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح کافر نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل آپ نے سنے، لیکن یاد رکھیے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ بات طے ہو چکی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے. اب مرزائیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بات اس ملک میں کرنے کی ہے اور کرنے کے لائق ہے، بڑے ہمارے ملک میں دھرنے ہوئے، فلاں وزیر استعفیٰ دے دے، فلاں وزیر وزارت چھوڑ دے. اس کے لیے مارے کئی لوگوں نے کئی دن تک بیٹھے رہے. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن اس وقت دھرنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے اس وقت احتجاج کی ضرورت ہے؟ کس کے لیے اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسمبلی سے یہ قانون پاس کروایا جائے کہ جو مسلمان شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرزائی مذہب کو اختیار کرے گا، ویزا کے لالچ میں، برطانیہ یا امریکہ جانے کے لالچ میں، یا کسی اور مفاد میں، تو ایسا شخص مرتد ٹھہرے گا. اور مرتد کی سزا شریعت میں ایک ہی ہے کہ شریعت کا تقرر کر چکی ہے سزا کا کہ وہ شخص واجب القتل. ہمارے ملک میں ویزے کے چکر میں لوگ احمدی قادیانی بن کے ویزے لگوا کے بیرون ملک دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. یاد رکھیے جب تک یہ راستہ نہیں رکتا، یہ قانون نہیں بنتا اور مسلمانوں کو یہ بات بیان نہیں کی جاتی، نہیں بتلائی جاتی کہ یہ کفر ہے، یہ زندگی ہے، اگر تم اس کفر میں جاؤ گے تو تمہاری سزا قانون میں قتل ہے. سمجھنا ہے تو وہ حدیث پڑھیے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یمن میں پہنچے، جا کے دیکھا معاذ بن جبل یمن کے گورنر کی حیثیت سے موجود ہیں، اور ایک شخص کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رسیوں کے ساتھ. صحابی رسول گھوڑے پر سوار ہے، پیغمبر کا پیغام لے کے سیدنا معاذ بن جبل کے پاس پہنچے. پوچھا کہ یہ شخص آپ نے باندھا ہوا کیوں ہے؟ جواب دیا سیدنا معاذ کہ یہ شخص عیسائی تھا، مسلمان ہوا، پھر دائرہ اسلام کو سے نکل کے پھر عیسائی ہوا، مرتد ہو گیا. میں نے سزا کے طور پر اس کو رسیوں سے باندھ دیا. اب سنیے صحابی رسول کی غیرت، توجہ فرمائیے. صحابی رسول کی غیرت سنیے. فرمایا میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس شخص کی گردن نہیں اتاری جائے گی. سیدنا معاذ بن جبل فرمانے لگے وہ کیوں؟ فرمایا پیغمبر کی حدیث ہے جو اسلام دین کو چھوڑ کے کفر میں جائے اس کی سزا قتل ہے، اور تم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے. یہ سزا شریعت میں نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے. گردن اڑا دی گئی. پھر وہ صحابی رسول اپنے سواری سے نیچے اترے. مرزے کا کفر کے بعد جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے مرتد ہونے کی اس برصغیر میں تاریخ چاہیے تھی.
مرزا اپنے انجام کو پہنچا، ملک کا یہ قانون بنتا کہ مرزائی جو ہے یہ مرتدین میں ہے، اور جو مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرتے ہیں وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ جب تک یہ قانون نہیں بنتا مرزائیت کے راستے کو نہیں روکا جا سکتا۔ جتنی مرضی تقاریر کر لے، جتنے مرضی دلائل کھیلے، سن لیجئے ان کا راستہ روکنے کا ایک ہی آج یہاں بہت کچھ بیان ہوا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کے حوالے سے بہت بیان ہوا، مولانا محمد حسین بٹالوی کے لیے جناب کوشش اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا، اہل حدیث اکابرین کی محنت اور کوششوں کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں یہ وہ شیوخ تھے، یہ وہ اکابرین تھے جن اکابرین نے اس پر عقیدے کے اس کو فروغ کے بے کنی کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ذمہ آئیے اٹھئے، آئیے جاگیے، آگے بڑھئے، اسلاف کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیجئے، اپنی شاندار روایات کو دوبارہ زندہ کیجئے اور تیرے اس میدان میں نکل آئیے۔ اور میں یہاں اس کانفرنس کی مناسبت سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پورا سال انشاءاللہ آئندہ اس کانفرنس تک پورے ملک میں جہاں بھی میری تقریر ہوگی، جہاں بھی بیان ہوگا، عقیدہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے حوالے سے ہوگا، میں اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن یہ تاریخ کی صورت اختیار کر جائے۔ مرزائی جو ہے مرزا قادیانی صرف کافر نہیں تھا، وہ مرتد تھا، اس نے دیر اسلام کو چھوڑ کے کفر اور ارتداد کیا تھا، اس کی سزا قتل تھی جو اس وقت لاگو نہ ہو سکی۔ آج جو مسلمان مذہب مرزائی اختیار کرتے ہیں وہ مرتد ہوتا ہے، اس کا دیر اسلام سے مرتد ہونا اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث پیغمبر کی جو شخص اپنے دین کو بدل دے، تمہیں نہیں پتا اس سزا کو ختم کروانے کے لیے ایک اور مرزا قادیانی کا گماشتہ، مرزا قادیانی کا ایک اور ساتھی، مرزا قادیانی کے عقیدے نظریے کو آج ایک نئے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے جسے جاوید غامدی کہا جاتا ہے، جو آج تمام چینلوں پہ چل رہا ہے۔ میرا سوال ہے، جاوید غامدی جو ہے وہ منکر حدیث ہے، جاوید غامدی جو ہے اس نے اسلام کی حیات کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس نے حدیث کی سزا، زانی کی سزا رجم ہے، اس نے اس کا انکار کیا ہے۔ جاوید غامدی کو اب دوبارہ تیار کر کے مرزا قادیانی کے دوسرے روپ میں اس ملک میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اخبارات میں، میڈیا چینلوں پر وہ بیٹھا ہے اور نوجوان نسل کو وہ تیار کر رہا ہے کہ قرآن میں کے اندر مرتد کی سزا نہیں ہے۔ اب جان چکی ہے حکومت، جان چکے ہیں سارے تھارے کہ مسلمان کھڑے ہونے والے ہیں اس عقیدے پر کہ جو شخص مرزائی مذہب اختیار کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ مرزا جاوید کو غامدی کو تیار کیا اس عقیدے کی ترویج کے لیے کہ مرتد کی سزا قرآن میں نہیں ہے، مرتد کی سزا حدیث میں نہیں ہے، لہذا تاکہ یہ سزا کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو جائے، سن لو جاوید غامدی کو سننے والے اور اس کو مسلمان کہنے والے اہل حدیث کے وہ فرزند جوان غور کرے جو اس سے متاثر ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے
قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اسلام کی حدود کے خلاف فتنہ جاوید خامدی اپنے شیوخ کی کتابیں پڑھے، جاوید خامدی کے قائد و نظریات کو بالتفصیل ہمارے شیوخ نے بیان کر دیا ہے اور اس کو اب کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم اس خطرے سے آگاہ ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں جاوید خامدی کے خلاف ایک تاریخ ہماری انشاءاللہ یہ بات، یہ گفتگو، یہ ہمارا جلسہ، یہ ہمارا پروگرام ایک تاریخ کی اجرب، ایک تاریخ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ ہم شریعت کی حیات کو نہیں بدلنے دیں گے اور پوری امت جرات کے ساتھ کھڑے ہو کے منوائیں گے۔ اگر اس راستے پر شیخ الاسلام نے محنت کی، اگر اس راستے پر میری جماعت کے اکابرین نے محنت کی ہے، ہم اس تاریخ سرگودا کو، اس شیخ الاسلام کی تاریخ کو دوبارہ انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ ان کے پڑپوتے اور میرے قائد حضرت عرفان اللہ صنائی صاحب موجود ہیں، میں انہیں اللہ کا واسطہ ٹھالتا ہوں، آگے بڑھئے۔ مال تمہیں رب نے دیا ہے، عزت تمہیں رب نے بخشی ہے، قیادت سیادت تم نے اللہ نے آپ کو بخش دی ہے، آپ سرپرستی کریں اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں یہ تحریک بنا دیں گے کہ جو مذہب مرزائی اختیار کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا۔ کیا خیال؟ جاگ رہے ہو، سو رہے ہو؟ آپ جیسے لوگوں سے تاریخ نہیں چلتی، زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو کے وعدہ کریں۔ جاگ کے ہوشیار ہو کے وعدہ کریں، کلمہ اسلام پڑھ کے وعدہ کریں۔ جو بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے ہو؟ جو سو رہے ہیں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھئے، مل کے محبت سے، جرت سے، ہمت سے، اور مر جانا اللہ کی قسم۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرتد کی ایک سزا، تن سے جدا، مرتد کی ایک سزا، تن سے جدا، مرتد کی ایک سزا، تن سے جدا۔ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، بلند آواز نہ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ سنیے، بیٹھ جائیے۔ جلسہ کیا سمجھ رہے؟ تمہیں تو تیار کر رہا تھا، تقریر شروع ہوگی انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، حوصلے کے ساتھ سنیے اور پھر سوچ کے آگے بڑھیے۔ یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ اس حالات ان دور میں یہ گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے آپ کے سفر کا، مجھے احساس ہے زور کے وقت سے ملتان سے چلے ہوئے بزرگوں کا، مجھے احساس ہے سیالکوٹ راولپنڈی سے چلے ہوئے احباب کا، مجھے احساس ہے کہ آپ پاک پتن سے لے کر بہاول نگر سے لے کر
ابھی مجھے ایک ساتھی بہاول نگر سے مل رہا تھا، تم 14 گھنٹے 12 گھنٹوں کا سفر کر کے آؤ اور ہم تمہیں کوئی پیغام نہ دے سکے. سن لو، یہ تاریخ انشاءاللہ شیخ الاسلام کے شہر سے ہی اٹھے گی، اور انشاءاللہ ہم اس شہر کو، میں آج بھی یہ شہر کمیر پوریوں کا شہر ہے، یہاں ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ کے اولاد، ان کے رشتہ دار خون بھی موجود ہے. یہ شہر ابو السلام مولانا محمد صدیق سرگودوی کا شہر ہے. یہ شہر اہل حدیث کی انشاءاللہ ان امانتوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے، انشاءاللہ دشمنان اسلام کے سینے پر مغلتے رہیں گے، قرآن و سنت کا خالص پیغام امت کو دیتے رہیں گے. جب تک اس ملک کے اندر یہ قانون نہیں بنتا، اس وقت تک اس کو راستے کو روکا کیسے جا سکتے؟ سرگودا یونیورسٹی کے آس پاس کئی کوٹھیوں کے اندر مرزائیوں کے ہاسٹل موجود ہیں. مفت طلباء کو ہاسٹل دے کے گمراہ کرتے ہیں. کہاں سوئے ہوئے حکمران؟ کون سی وہ یونیورسٹی ہے جس کے ساتھ مرزائیوں کے ہاسٹل نہیں ہے؟ ان ہاسٹلوں میں وہ بچوں کو رکھ کے گمراہ کریں اور کہتے ہو ان پر آئین میں پابندی ہے. کتنے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں؟ کتنے ہیں جو سکول بنا کے بیٹھے ہیں؟ کتنے ہیں مرزائی جو ادارے چلا رہے ہیں، اعلیٰ کلیدی عہدوں پہ بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ ہم ایک آواز کو امت کے سامنے رکھتے رہیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک کا یہ قانون نہ بن جائے کہ مرتد کی صرف ایک سزا سر تن سے، اونچی آواز سے، سر تن سے جدا. مرتد کی صرف ایک سزا سر تن سے جدا. نہیں سمجھ آئے اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندے آئے، مسیلمہ قذاب نے بھیجے، جاؤ پیغمبر سے مل کے آؤ، میرا پیغام پہنچا کے آؤ. آئے، کہنے لگے ہمیں مسیلمہ نے بھیجا ہے. آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو مسیلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگے وہ اللہ کا رسول ہے. پیغمبر نے جواباً کیا فرمایا؟ دلیل تو اس کے نبی ہونے کی نہیں. کیا دلیل ہے اس کے نبی ہونے کی؟ پوچھے نہیں. کیا پوچھا؟ فرمایا اگر یہ قانون شریعت کا نہ ہوتا کہ سفیروں کو کچھ نہیں کہتے، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حکمران آج کا کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. میں پوچھتا ہوں مدینہ کی ریاست کے اولین شخصیات کون ہیں؟ وہ صدیق ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ شیر خدا ہے. ان کے خلاف جو کچھ میڈیا پر موجود ہے، جس ملک میں مدینے کی اولین شخصیات صدیق عمر عثمان علی کی عزت شان عطرت محفوظ نہیں ہے،
وہ شخص اس ملک کو مدینے کی ریاست کیسے بنائے گا؟ میں اس کانفرنس کے ذریعے علماء کی موجودگی میں، قیادت کی موجودگی میں مطالبہ دہرانے لگا ہوں کہ اس ملک کے اندر ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں لا کے قانون بنایا جائے کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی اور اس کو پابند سلاسل کیا جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے تو رات کو سکون نہیں آتا جب صدیق و عمر عثمان کی توہین میں جملے ان کے خلاف سنتا ہوں، میڈیا پر کلپس کی صورت میں موجود ہے۔ آئیے، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک صدیق عمر عثمان علی کی عزت محفوظ نہ رہے۔ یہ اصحاب رسول ہیں، یہ تحفظ ہے، ختم نبوت کی اولین شخصیات ہے۔ سمجھنا ہے تو ذرا صدیق کو پڑھو تو صحیح۔ کیا امت کا اجماع نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد اللہ کے پیغمبر کے بعد رب کی زمین پر خلیفہ بلا فصل صدیق ہے؟ یہ اجماع امت ہے، یہ اسلام ہے، یہ بات قرآن سے حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس پر پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل ہے۔ یہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، اس کی خلافت کا آج انکار ہو رہا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ عظمت صحابہ اس ملک میں محفوظ ہے؟ دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے صحابہ کی شان کو مجروح کر دو۔ جس دن صحابہ کی شان مجروح ہو گئی اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، حدیث کے گواہ صحابہ ہیں، نماز کے گواہ صحابہ ہیں، روزے کے گواہ صحابہ ہیں، حج کے گواہ صحابہ ہیں، اسلام کے پیروکار صحابہ ہیں، اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ ہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو میں پوچھتا ہوں، جب پیغمبر ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تھے مدینہ تک، مجھے بتاؤ اس سارے سفر کا صدیق کے علاوہ کون گواہ ہے؟ ہجرت کا پورا سفر بیان ہی نہیں ہو سکتا جب تک امت صدیق کو نہ مانے۔ پیغمبر نے گھر میں کیسے زندگی گزاری، خلوت کے مسائل و حکام امت نہیں جان سکتی جب تک صدیقہ کائنات کے عظمت پر ایمان نہ ہو۔ یہ ساری شخصیات ہیں، ان کے کوئی ناموس نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ آج کے جج کی کوئی توہین کرے تو 5 سال کے لیے نااہل ہے، آج کے وزیر اعظم کی توہین کرے سزا ہے، بانیہ پاکستان محمد علی جناح کی توہین کرے ہمارے ملک میں سزا ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں صدیق کی جو گستاخی کرے اس پر بھی سزا ہو، ملک کا قانون ہو، اسمبلی میں بل لایا جائے، سارے مسلمانوں سے دستخط کروائے جائے، تمام مسالک کو متفق کیا جائے کہ خبردار یار صدیق و عمر عثمان علی کی عزت، حرمت، شان، مقام تمہارے زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیوں؟ جو اس کے خلاف عرضہ سرائی کرے گا اس پر سزا ہو۔ یہ 2 بل اسمبلی میں پاکستان کا آئین ہونا کے لیے ضروری ہے۔